اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یبدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. درود تلاوت فرما دے محمد عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت جعفریہ اور میری آنے والی نسل کے چھوٹے چھوٹے بچوں، 2021 کا یہ عشر محرم اس عزاخانے میں اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہے. آج کی مجلس 8 محرم شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. آج یقیناً فضائل کے دن نہیں ہیں، لیکن انتظار ہے بھائی عرفان کے جیسے ہی وہ آ جائیں گے ٹھیک 11 بجے شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا، اور اس کے بعد زنجیر زنی ہوگی، ماتمداری ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ زنجیر زنی کو وقت دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ماتمداری کو وقت دیا جائے، اس لیے کہ 8 محرم کو فضائل کی ضرورت نہیں پڑتی. مومن کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہیے. حسب سابق جب والد محترم موجود تھے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ بیٹا اصحاب حسین پہ گفتگو کرنی ہے، اور ہم نے مسلسل اصحاب حسین پہ گفتگو کی تھی. جو سامعین تب موجود تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے. لیکن 8 محرم کو میں نے والد محترم سے اجازت چاہی تھی کہ ابا جی آج کے دن مجھے 6 ماہ کے شہزادے کے مسائل پڑھنے کی اجازت دیجیے. میں زیادہ سے زیادہ وقت بھی لیا تو میں ٹھیک 10:30 بجے ممبر چھوڑ دوں گا. میں سید تنزیل اشفاق ابن سید اشفاق حسین آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ نے اس عزاخانے کو عزت بخشی، آپ نے پاک مخدومہ کو پرسہ دیا. میں دعا گو ہوں کہ آنے والے ہر مومن کا یہ پرسہ مالک قبول و منظور فرمائے، اور اس عزاداری کا میرا مولا بہترین اجر عطا فرمائے. یہ عشر محرم قسمت والوں کو ملا کرتا ہے.
اس لیے کہ یہ عشر محرم، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں حدیث پڑھی جاتی ہے، اور اس میں آل محمد کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ آل محمد کون ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارک بقرہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور مسلسل گفتگو انہی 2 آیتوں پہ ہوئی۔ آج میرا دل ہے کہ ایک منزل آگے چلا جائے اور وہ آگے منزل تک پہنچا کے میں پھر مسائل کی طرف آؤں۔ ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس میں کجی نہیں، جس میں شک نہیں۔ کام کیا کرتی ہے؟ ہدن للمتقین، متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اور پھر خالق نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کن لوگوں کی ہدایت کرتی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مسلمانوں سے پوچھو، بندوں سے پوچھو کہ غیب کیا ہے، تو سارے متفقہ طور پہ کہیں گے کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اس غیب کی گفتگو نہیں کر رہا، یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ غیب پہ ایمان لانا کوئی بڑا ضروری کام ہے، ضروریات دین میں سے ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ کتاب میرے سامنے ہے تو یہ حاضر ہے، اور اگر کمرے میں رکھ دی جائے نظروں سے اوجھل تو پھر یہ غائب ہے۔ اللہ نے اس غیب کا اشارہ نہیں کیا اور مومنوں کی صفت بیان نہیں کی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو پھر وہ کون سا غیب ہے جس پہ ایمان رکھنا مومن کی نشانی ہے؟ پہلی نشانی تو وہی ہے جو قرآن کی دوسری آیت میں بیان ہوئی، ہدن للمتقین۔ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو۔ اب سوال کرو تنزیل اشفاق، متقی کون ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سوال تو بنتا ہے کہ متقی کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہدن للمسلمین۔ میرے پریشان دوستو، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا ہدن للمسلمین۔ قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بندہ متقی ہو، اور متقی ہونے سے پہلے کی منزل ہے اسلام لانا۔ بندہ کافر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ پڑھے۔ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو بہت سو کو چھوڑ دیا، ایک کا اقرار کر لیا، لیکن اب بھی مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا، ادھر محمد الرسول اللہ پڑھا۔ اب بھی اللہ کا خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے۔ تو اللہ سے سوال تو بنتا ہے، پالنے والے بندوں نے کفر چھوڑا، تیری وحدانیت کا اقرار کیا، تو نے پھر بھی کلام نہیں کیا۔ بندوں نے بہت سے عبادت گزاروں کو چھوڑ دیا۔ میں جملہ دہراؤں، بندوں نے 360 کو چھوڑ دیا۔ جو حرم کعبہ میں 360 بت پڑے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت، چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت، بڑے قبیلے کا بڑا بت، غریب کا بت چھوٹا، امیر کا بت بڑا۔
कंजूस का बुत छोटा, सखी का बुत बड़ा। जो जितना बड़ा सखी था, जो जितना बड़ा कबीले वाला था, उसका बुत उतना ही बड़ा था, उतनी ही अच्छी जगह पे मौजूद था। मुझे इज्जत कुरान की कसम, मुझे इज्जत रसूल की कसम, 360 बुतों में एक बुत ऐसा नहीं था कि जिसकी इबादत अबू तालिब करता था। कुरान में, हदीस में हर कबीले का बुत मौजूद है, लेकिन अबू तालिब के घराने में एक शख्स ऐसा नहीं जिसका बुत बड़ा हो। और दलील पहाड़ से बड़ी दे रहा हूं। फिका जाफरिया वाले जब अली मौला को नाम से बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम। फिर से बताना, क्या कहते हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम। और अहले सुन्नत भाई कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक और जुमला कहते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। परेशान नहीं होना दोस्तों। अहले सुन्नत भाई क्या कहते हैं? करमल्लाहु वजहुल करीम। करमल्लाहु वजहुल करीम का तर्जुमा ये है, वो चेहरा जो अल्लाह के गैर के आगे झुका ना हो, वो चेहरा जो अल्लाह के गैर के आगे झुका ना हो, वो चेहरा जो अल्लाह के गैर के आगे झुका ना हो, अहले सुन्नत भाई उसे वजहुल करीम कहते हैं। पता चला हर कबीले का बुत था, ना अबू तालिब के घराने का बुत था। तो पूछो कि अबू तालिब का मजहब क्या था? अबू तालिब ने अपने मजहब का ऐलान निकाह रसूल में कर दिया था। अगर आप मुतवज्जे हैं, अबू तालिब ने अलैहिस्सलाम ने अपने मजहब, अपनी फिका, अपने दीन का ऐलान निकाह मुस्तफा वाले दिन कर दिया था। और ऐलान करके कहा था, अभी कुरान नहीं आया, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी रसूल का निकाह हो रहा है। ऐलान रिसालत शादी के बाद करेंगे, 40 साल के बाद करेंगे। निकाह हुआ है 24-25 साल में। निकाह खान है अबू तालिब, निकाह है रसूल का, निकाह है रसूल का, निकाह खान है अबू तालिब। भाई ईमान से बताओ, मैं तंजील अशफाक का निकाह हो, कोई ईसाई आ जाए और आकर कहे कि मैं तेरा निकाह पढ़ता हूं, हो सकता है मैं छुप छुपा के कहूं दिल रखने के लिए चलो पढ़ देना, लेकिन मैं कौम को क्या जवाब दूंगा? सारी शिया कौम गिरबान से पकड़ कर कहेगी वैसे तो अल्लामा बने फिरते हो, जब निकाह पढ़ने की बारी आई तुमने ईसाई को बुला लिया, तुम्हें मुसलमान कोई नहीं मिला, तो कोई मुसलमान नहीं मिला था, तुम खुद आलम दीन हो, अपना निकाह खुद पढ़ लेते। तंजील अशफाक का निकाह हो, कोई बुत पूजने वाला आ जाए और कहे तंजील अशफाक तेरा निकाह मैं पढ़ूंगा, ये मुमकिन कैसे है? तो जब तंजील अशफाक जैसे मामूली बंदे का निकाह कोई गैर मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, ये तो फिर कायनात का रसूल है। ये तो कायनात का रसूल है। ईमान से बताओ, आप एक गाड़ी में बैठे हों और ड्राइवर आपसे कहे मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, मैं बेहतरीन गाड़ी चलाता हूं, लेकिन 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए सो जाता हूं। गाड़ी चल रही हो मोटरवे पे, 1 घंटा चलाने के बाद
2 منٹ کے لیے سو جائے، تم ایسی گاڑی میں سوار ہوگے اگر تو صحیح العقل ہو پھر تو کبھی نہیں ہوگے، اس لیے کہ جان سب کو پیاری ہے۔ تو جو اللہ کا دین لے کر آیا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نکاح خان کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا میرا نکاح خان کون ہے۔ اور ابو طالب نے نزول قرآن سے پہلے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، الحمد ہے اس اللہ کے لیے جعلنا من ذریت ابراہیم، جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا۔ پتہ چلا جو نزول قرآن کے بعد الحمد پڑھے وہ قاری قرآن ہوتا ہے، اور جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے الحمد پڑھے اسے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں۔ جب آقا تیری انگلی کا اشارہ لکھوں اسے کہو فقط شبیر و شبر لکھے، اگر وہ چاہتا ہے میں محمد کو سارا لکھوں، مجھے لکھنا پڑتا ہے حضرت ابو طالب کا نام جب میں یتیموں کے سہارے کا سہارا لکھوں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنے جملے پڑھنے ہیں، لیکن ٹھیک 12:30 11:30 10:30 بجے میں ممبر چھوڑ دوں گا، اور ٹھیک 10:30 بجے بھائی عرفان ممبر پہ آ جائیں گے، ٹھیک 11 بجے زیارت تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا۔ عزاداران مظلوم، جو گھرانہ عرب کے بدھوؤں کو انسان بنانے آیا تھا، جس رسول نے جنگ لڑنے کا طریقہ سکھایا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، فصلوں کو کچھ نہیں کہنا، درختوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، کربلا کے میدان میں مسلمان نے ہر وہ رسم توڑی ہے جو میدان جنگ میں منع تھی۔ عرب کے معاشرے میں جب میدان جنگ میں دشمنوں میں گھرے ہوئے بندے کے پاس اس کی بیٹی آ جاتی تھی تو عرب کے بدھو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حرم خدا کے پاس دشمنوں کے درمیان رسول گھرے ہوئے تھے، ابو جہلوں میں رسول گھرے ہوئے تھے۔ پاک مخدومہ کو پتہ چلا، پاک مخدومہ سر پہ چادر لے کر آ گئی، سارے عرب کے کافروں نے رسول کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا رسول کی بیٹی آ گئی ہے، محمد کی بیٹی آ گئی ہے، اب محمد کو کوئی کچھ نہ کہے، میرے سر پہ قرآن ہے، میں سر پہ قرآن رکھ کر کہتا ہوں۔ پاک مخدومہ سر پہ قرآن رکھ کر کہتے رہی، نہ مار میرا بابا پیاسا ہے۔ عرب کے جاہلوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے 3 کونوں والا تیر زمانے جنگ میں بندوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ پھر مجھے جملہ کہنے دو، ہائے قسمت اصغر کہ جس کو لگنے والا تیر کا قد بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ جانتے ہو کیوں آئے میرا مولا اصغر کربلا؟ مولا نے مدینے میں چلتے ہوئے اصغر مولا کے کان میں ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کی تفسیر میں میرے مولا نے میدان کربلا میں کہا تھا، حال من ناصر ینصرنا،
ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی زہرا کی بیٹیوں کا پردہ بچانے والا؟ عزادارو حسین کی غربت کا یہ نوحہ، حسین کی غربت کا یہ استغاثہ کائنات نے سنا، اصغر نے خیمے میں سنا تھا۔ پہلا غربت کا ہوکا حسین نے بلند کیا، اصغر چولہے سے زمین پر آیا۔ حسین نے دوسرا ہوکا بلند کیا، اصغر نے کوہنیوں کے بل خیمے کے دروازے پہ آ کر کہا پاپا خود کو غریب نہ کہے، ابھی تیرا اصغر جو موجود ہے۔ حاضر و قبل اللہ، بابا ابھی تو غریب نہیں ہے، ابھی اصغر موجود ہے۔ عزادارو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے کہا اما فضا ذرا میرے مولا حسین کو بلانا، اصغر خیمے میں نہیں رک رہا۔ غربت کے ہوکے بلند ہوئے، جناب فضا نے صدا لگائی مولا خیمے میں آئیے۔ خیموں میں شور بلند ہوا، حسین سمجھے شاید پیاس سے کوئی مر گیا ہے، در خیمہ پہ آئے، کہا اما فضا خیر ہے؟ جناب فضا نے کہا حسین جب سے آپ نے غریب ہونے کا اعلان کیا ہے نا، اصغر چولہے میں نہیں رک رہا۔ مولا آ کر ذرا دیکھیے تو صحیح، محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے پانی سے جب مچھلی جدا ہوتی ہے 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا اختتام کس منزل پہ ہوگا، آج میرا خود بھی رونے کا دل کر رہا ہے۔ محسن نقوی اس جملے کا آپ کی روح کو ہدیہ دے رہا ہوں، قبول کیجئے گا۔ محسن نقوی کہا کرتے تھے مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب پہلا دن ہوتا ہے مچھلی کبھی ادھر تڑپتی ہے، کبھی ادھر تڑپتی ہے، کبھی ادھر تڑپتی ہے، کبھی ادھر تڑپتی ہے، پھر جب تڑپنا بند ہوتا ہے پھر ایک منزل ایسی آتی ہے اس کا تڑپنا بند ہو جاتا ہے۔ آخری منزل یہ ہوتی ہے جب سکت نہ رہے مچھلی کا منہ کھول جاتا ہے آسمان کی جانب، شاید ایک قطرہ پانی کا مل جائے۔ محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے اصغر پہ یہ تینوں کیفیتیں وارد ہوئے۔ پہلے اصغر تڑپے، تڑپ تڑپ کر جب چپ کے ہو گئے، جب تڑپا نہ گیا اصغر کا منہ کھلا، جب اصغر کا منہ کھلا تیسری منزل پہ اصغر کے خشک ہونٹ کھلے ہیں آسمان کی جانب، جب اصغر کے ہونٹ کھلے ہیں جناب سکینہ ہر خیمے میں جاتی اگر 2 بوند پانی ہے دے دو میرا اصغر بچ جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 2 گھونٹ پانی کے مل جائے میرا اصغر بچ جائے گا۔ عزادارو آخری وقت آیا، میرا مولا حسین نے اصغر کو اٹھایا۔ اصغر تیرا آخری فیصلہ ہے، اصغر ضرور جانا چاہتا ہے۔ حسین نے اصغر کی پاک اماں سے کہا رباب جی مولا اصغر کو تیار کرو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے۔ ماں میری ماں ہو، میری بہنوں اس بات کی گواہی دو، جب 6 ماہ کے بچے کو تیار کرنا ہو اس کا منہ دھلایا جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کے کپڑے دیے جاتے ہیں، اس کو کمر بند باندھا جاتا ہے، اس کو سرما دیا جاتا ہے، اس کی کنگھی دی جاتی ہے۔ عزاداروں میں پوچھنا تو صرف اتنا چاہتا ہوں اصغر تیار کیسے ہوا ہوگا؟ اجرکم اصغر کو جناب رباب خیمے کے ایک کونے میں لے گئیں۔ اللہ جانے کہاں سے اللہ نے آنسو عطا کیے، جیسے جیسے آنسو اصغر کے چہرے پہ گرتے جاتے بی بی روتی بھی جاتی اور کہتی جاتی اصغر مجھے معاف کرنا، اگر مدینہ ہوتا تجھے تیار کرتی۔ اصغر لال زہرا دادی کے سامنے جا کر میری شکایت نہ لگانا۔ عزادارو جناب سغرا کا بھیجا ہوا کرتا اصغر کے زیب تن ہوا، کمر بند باندھا گیا۔ ہر سوار مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا ہے، یہ وہ مجاہد ہے جسے حسین آغوش میں لے کے گیا۔ 88 مستورات میں اصغر ودا ہوا ہے،
ہر مستور کہتی تھی اصغر تیرے جانے کے زمانے تو نہیں ہے، اصغر ابھی تجھے 6 ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ عزادارو اصغر کو لے کر میرا مولا میدان میں آنا چاہا۔ ادھر جناب رباب نے کہا مولا اگر ہو سکے 2 لمحوں کے لیے اصغر دے دو۔ میرے مولا نے کہا ہاں ماں ہونا ہو سکتا ہے نہ رہا گیا ہو۔ جناب رباب کہتے ہیں مولا تیری جوتیوں پہ لاکھوں اصغر قربان ہو، لیکن اصغر سے ایک بات کرنی ہے۔ اصغر کو میری آقا زادی ایک کونے میں لے گئی، اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ مولا حسین نے کہا تیرا باپ ہوں، تیرا امام بھی ہوں، بتا سچ سچ بتا تیری ماں نے کہا کیا ہے؟ جناب اصغر نے کہا میری اماں نے صرف اتنا کہا اصغر یاد رکھنا میں سید زادی نہیں، اگر تیر تیرے پاپا کو لگ گیا تجھے معاف نہیں کروں گی۔ عزادارو میرے مولا نے کہا اصغر تو نے کیا جواب دیا؟ کہا اماں تو دیکھے گی کہ اصغر نے جنگ کیسے کی۔ میرا مولا لے کر میرے مولا اصغر کا بھی 14 قدم آیا تھا۔ میرے مولا نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے۔ اب جو میرے مولا نے مڑ کے دیکھا 3.5 سال کی بیٹی آ رہی ہے۔ کہا بیٹا خیمے سے باہر کیوں آئی؟ کہا بابا میں دیکھ رہی تھی آپ نے اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، دھوپ بڑی سخت ہے، میرا اصغر 6 ماہ کا ہے، ہو سکے تو اپنے امامے کا پلو میرے بھائی کے چہرے پہ دے دو۔ میرا مولا رو کر کہتا ہے سکینہ دعا کر تیرا بھائی بچ جائے صحیح۔ اجرکم اللہ۔ اب آ گئے میرا مولا وہاں جہاں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ دنیا سمجھی میرا مولا قرآن لے کر آ گیا ہے، کسی نے تانا دیا حسین خود پیاس لگی ہے، خود پیاس لگی ہے۔ عزادارو میرے مولا نے مولا اصغر کو کہا اصغر تو امام کا بیٹا ہے، حجت تمام کر۔ میرے مولا نے 3 مرتبہ اصغر کو زمین پہ لٹانا چاہا پھر اٹھا لیا، لٹانا چاہا پھر اٹھا لیا۔ اب سوال کرو 3 مرتبہ لٹانا کیوں چاہا، اٹھایا کیوں؟ کربلا کی زمین اتنی گرم تھی حسین سے لٹایا نہیں گیا۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی لٹایا کربلا کی ریت بھی پکاری اعلیٰ تاش، اعلیٰ تاش، بابا میں پیاسا ہوں، بابا میں 6 ماہ کا پیاسا۔ حرملا سے کہا گیا حرملا دیکھتا کیا ہے، صغیر کا کلام ختم کر۔ 3 مرتبہ اس نے تیر جوڑا، اس کا تیر خطا ہوا۔ شبرلین نے ابن سعد نے کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تیر کمان پھینک کر کہتا ہے میں تیر کمان جوڑتا ہوں، اللہ جانے خیمے کی پشت سے کالے برقعے والی سر پہ قرآن رکھ کر کہتی ہے حرملا اپنا تیر دیکھ میرا صغیر۔ ختم کر رہا ہوں عزادارو، پہلی مرتبہ علماء لکھتے ہیں پہلی مرتبہ اللوزن من اللوزن، میرا مولا اصغر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزادارو دوسری مرتبہ شام غریبہ میں میرا مولا اصغر ایک نیزے کے ساتھ جیسے ہی زمین سے باہر آئے جناب فضا نے کہا رباب تیرے اصغر کی خیر۔ لے لو سانس، آخری جملہ ہے۔ دوسری مرتبہ شہید ہوا مولا اصغر نیزے کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ میرے مولا اصغر کو زمین پہ لٹایا گیا ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ میں جملہ پڑھ نہیں رہا، میں ڈر گیا ہوں، میں مکمل جملہ نہیں پڑھ رہا۔ تیسری مرتبہ تلوار کے ساتھ ایسے میرے مولا اصغر کا سر جدا کیا ہے جیسے کوئی بے رحم پھول کو توڑا کرتا ہے۔ عزادارو جیسے ہی میرے مولا اصغر کا سر جدا ہوا ہے جناب رباب نے کہا
على القوم الظالمين